नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मौजूदा हुकूमत के जो भी पॉलिसियां हैं उससे ये लग रहा है कि रियासती इदारों की जग हसाई जितनी इस हुकूमत ने की, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं की। अपोजिशन तो अपनी में पड़ी हुई है। जो कुछ भी हुआ, वो सेनेट के इंतखाबात हों, वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस हो, वो इंडिया से इंपोर्ट हो, और सबसे ज्यादा फौज के हवाले से जितनी चीजें मौजूदा हुकूमत ने की और जगहसाई की और फौज के लिए बदनामी के बायस चीजें वो बनी, शायद ही किसी हुकूमती दौर में इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई हो। आप जरूर सोचते होंगे कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि 2 दिन पहले कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने एक बिल मंजूर किया और उसमें यह कहा गया कि फौज पे तनकीद करने की सजा होगी 2 साल और 5 लाख जुर्माना होगा। ये बिल जिस कमेटी में मंजूर हुआ उसके चेयरमैन राजा खुर्रम नवाज हैं और बिल पेश किया अमजद अली ने, चेयरमैन भी तहरीक इंसाफ का और बिल मूवर्स भी तहरीक इंसाफ का। अब हुआ ये क्या है? अब हुआ ये है कि इमरान खान के काबीना के 2 सीनियर वज़रा ने इस सारे बिल के मवाद को मज़हक़ाखेज़ करार दिया और ये कहा है कि इज्जत मांगी नहीं जाती, ली नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। आखिर ये इमरान खान करते क्या है? क्या इसकी कोई पॉलिसी है, कोई इसका कोई नजरिया है कि ये मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं? किन किन बिल की मुखालफत की वो कोई माना नहीं रखती है। क्या बिल में क्या है, कौन है मूवर्स और मुखालफत किसने की, इमरान खान की पॉलिसी क्या है, इस पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात हो रही थी बिल की। बिल तो कमेटी में मंजूर हो गया। मूवर्स भी तहरीक इंसाफ का शेर अफगन का बेटा है और चेयरमैन भी तहरीक इंसाफ का राजा खुर्रम नवाज। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने बिल की मुखालफत की। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के सेक्रेटरी जनरल फरतुल्लाह बाबर ने कहा है कि ये बिल आज़ादी इजहार पे कतगन है और इस बिल की मुखालफत करेंगे। बार काउंसिल ने इस बिल की मुखालफत की, लेकिन किसी ने उस पे इतना गौर नहीं किया क्योंकि ये तो मुखालिफ जमातें हैं और अगर बार काउंसिल की अपनी एक राय है। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ट्विटर पे किसी सहाफी ने ये एक ट्वीट रखा कि पार्लियामेंट पे, अदलिया पे, मुंतखब मेंबरान पे तनकीद की जा सकती है लेकिन नहीं की जा सकती तो फौज पे। उस पे फवाद चौधरी साहब सीनियर वजीर हैं, काबीना के सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के। उसने कहा यकीनी तौर पे, यकीनन तनकीद को जुर्म करार देना मज़हक़ाखेज़ है। ये उसके लफ्ज हैं। इज्जत ली नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है और लोगों पे मुसलत नहीं की जा सकती। मजवजा इट मीन्स जो बिल ये मंजूर हुआ फौज के हवाले से उसको, और तौहीन अदालत जो बिल है, कानून है, उनको खत्म होना चाहिए। ये फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ है। उस पे सोने पे सुहागा कौन है? सोने पे सुहागा डॉक्टर शीरी मजारी हैं, सीनियर रहनुमा पीटीआई। वो ट्वीट करती हैं कि फवाद चौधरी के मौक़िफ़ को इंडोर्स करती हूं, उससे 100% मुत्तफिक हूं। इज्जत बेइज्जती का जो भी रखवाला है, रियासत से ज्यादा कोई हो सकता है क्या? अब आप अंदाजा करें कि मौजूदा हुकूमत में आखिर हो क्या रहा है। फैसले कहां होते हैं, कौन फैसले कर रहा है? क्या कोई वजीर आजम और वज़रा में सियासी उमूर पे, कोई कानून साजी पे कोई मुशावरत होती है?
کیا پارٹی کے جو رہنما ہیں، جو اسٹینڈ کمیٹیز کے چیئرمین ہیں، ممبر ہیں، ان کو کوئی بتایا جاتا ہے، کوئی گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد سینٹ چیئرمین کے انتخابات کے حوالے سے صدر کا آرڈیننس آپ کو یاد ہوگا، واپس ہو گئے، ناکامی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور ریفرنس ہیں صدر کے جو ناکام ہوئے، ریجیکٹ ہوئے جوڈیشل کونسل سے. اب فیصلوں کی کیا یار صورتحال بنی ہے؟ ویسے تو کوئی لوگ چوری کرنے جاتا ہے تو وہ 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ اس گھر میں چوری کرنے جاؤں گا، کامیابی کے چانسز کتنے ہیں. ڈاکو بھی سوچتا ہے. یہ بغیر سوچے سمجھے کوئی قانون لاتے ہیں، اور اس کے بعد رسوائی کس کی ہوتی ہے؟ ریاستی اداروں کی. اور اس بل کے ذریعے فوج کو رسوا کرنے کی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پچھلے 2 دنوں سے فوج پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ زبردستی عزت لینے کے لیے قانون مسلط کروانا چاہتے. کیا اس بل کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ کیا کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے؟ کس کس کو بدنام کریں گے؟ جو منہ اٹھاتا ہے وہ قانون لے کے آتے ہیں، اور کبھی قومی اسمبلی میں کوئی چیز لے آتے ہیں، کبھی سینٹ میں کوئی چیز، کوئی مذاق ہو جاتا ہے. میرے خیال میں عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب، موجودہ 3 سالوں کی اگر آپ اس کو اسیس کریں تو میرے خیال میں نہ اس کے پاس پالیسی ہے کوئی، نہ اس کے پاس کوئی نظریہ ہے. وہ بغیر کسی مقصد کے حکمرانی کیے جا رہے ہیں. اس کے بہت سارے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. وہ مثالیں یہ کہ وہ جب ایران جاتا ہے تو وہ انقلاب ایران کی بات کرتا ہے، چین جاتا ہے تو چین انقلاب کی بات کرتا ہے، کبھی ترکی ماڈل کی بات کرتا ہے، یورپ جاتا ہے تو یورپ کی بات کرتا ہے، پاکستان آتا ہے تو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. لانا کیا چاہتا ہے؟ وہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو بھی قانون سازی ہوئی جس پہ اب جگہ سائی ہو رہی ہے ریاستی اداروں کی، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خان صاحب کی صورتحال کیا ہے. کیا سب کچھ بغیر کسی مشاورت کے یہاں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں نے ایک دن پہلے یہ پروگرام کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ سینٹ کے اجلاس جو ملتوی ہوا تھا، یا اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوا تھا، اس پہ بقول پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے اور کچھ اتحادیوں کے کسی سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کیا چیزیں آئی ہیں. اور کبھی کہتا ہے کہ بے پردگی کی وجہ سے فحاشی ہوتی ہے، لوگ حیران پریشان ہیں. اور تو اور اس کی جو سابق بیوی ہے وہ بیچاری پریشان ہوئی کہ کیا میں یہ جو ٹویٹ پڑھ رہی ہوں، یہ چیزیں پڑھ رہی ہوں، واقعی اس نے بات کی. اس نے اس کی پردہ رکھنے کے لیے کہا کہ یہ عمران خان نہیں کہہ سکتے، اس کی ٹرانسلیشن غلط ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تو وہ کہتے رہے ہیں کہ پردہ خواتین کو کیوں کرنا چاہیے، پردہ تو مردوں کے آنکھوں میں ہونا چاہیے. لیکن یہاں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، بے پردگی کی وجہ سے فحاشی ہے. یار اب آدمی بات کرے تو کیا کرے؟ میرے خیال میں موجودہ حالات میں ریاستی اداروں کو، فوج کو یہ سوچ کے عمران خان کو درخواست کرنی چاہیے کہ بھائی ہماری عزت افزائی کے لیے کوئی قانون سازی مت کریں، ہمیں مزید بدنام خوار خراب مت کریں، جو بھی ہماری رہی کسر ہے اس کو رہنے دیں، لوگ جانے ہم جانے، آپ ہمارے عزت کے محافظ بننے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ یہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا الٹ اثر ہوتا ہے. وہ مہنگائی کی صورتحال ہو تو وہ کہتا ہے کنٹرول کریں گے، قیمتیں کم کریں گے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. چینی کی قیمت ہو، آٹے کی قیمت ہو، گھی کی قیمت ہو، وہ کہتے ہیں قرضے میں نے واپس کیے ہیں، قرضے بڑھ جاتے ہیں، قرضے بڑھ گئے ہیں. اب بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں، اور میرے خیال میں رمضان تک، یہ رمضان کی عید تک شاید یہ خوشخبری بھی آ جائے
اگر یہ سارا کچھ ہونا ہے تو عمران خان پی ٹی آئی کو اپنی پالیسیز اور نظریے کا تعین کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ باقی ریاستی اداروں کے حوالے سے بھی میں نے یہ ایک تجویز دی ہے ان کو کہ مہربانی کر کے ایک درخواست بھیج دیں خان صاحب اس کی حکومت کے لوگوں کو کہ مہربانی کرے ہمیں معاف کر دیں۔ اگر ہمارا یہ بھی لاگا آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور خان صاحب کی پالیسیوں کے حوالے سے اور اس کے نظریے کے حوالے سے آپ بھی ضرور غور کیجیے گا، اور اسی کی روشنی میں مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ یہ خان صاحب اس ملک کو، ریاستی اداروں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں آخر ماڈل ہوگا کون سا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، اور میں کوشش کروں گا کہ جو آپ فیڈ بیک دیں گے وہ بھی میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔